آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کئی لوگوں کو تو ہم نے یہ کہتے سنا کہ جائیداد میں بیٹی کا حق ہی نہیں ہوتا، وراثت میں بیٹی کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلِلنِّسَاء، اور عورتوں کا حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ کر جائیں اس کے اندر عورت کا بھی حصہ ہے۔ والدین نے جو چھوڑا تو عورت کیا بنی، بیٹی بنی نا، تو بیٹی کا حصہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کو تو غور کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کا یہ مطلب ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآنی احکام پر عمل کیا جائے، قرآنی احکام جو ہیں انہیں خوش دلی کے ساتھ قبول کیا جائے، منہ بگاڑ کر نہیں۔ کوئی یہ بولے کہ یار اس میں تو میرا سب کچھ چلا جائے گا، یہ بھی ہم نے دیکھا، والد انتقال کر جاتے ہیں، گھر جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر اسے بیچ دیں گے تو جو حصے میں رقم آئے گی اس سے نیا گھر نہیں آئے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے 5 بھائی ہیں، گھر کے اندر 5 بھائی رہ رہے ہیں، بہنیں چونکہ رخصت ہو جاتی ہیں اپنے جو ہے وہ شوہروں کے گھر رہتی ہیں۔ اب والد نے انتقال کیا، اب بہنیں آتی ہیں، بھائی ہمیں ہمارا حق دے دو، بھائی ہمیں ہمارا حصہ دے دو۔ میں نے خود دیکھے کئی ایسے معاملات، اور آپ کی نظر میں دسیوں مثالیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی، ایسی دسیوں مثالیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی۔ والد کا انتقال ہو گیا، بہنیں جائیداد میں وارث ہیں، قرآن نے کہہ دیا بیٹیوں کا حصہ ہے۔ اب وہ بہن کہہ رہی ہے بھائی مجھے میرا حق دو، بھائی بولا ابھی پیسے نہیں، ابھی پیسے، جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر باپ کا ہی تھا، بیٹوں نے اس گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے، بہن کا بھی حصہ اسی گھر کے اندر ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اب یہ ہوتا ہے بھائی بولتے ہیں کہ بھائی ہم اگر ان کو حصہ دیں گے گھر بیچ کر تو ہم کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو گھر نہیں ہے۔ تو بھائی یہ آپ کا عذر شرعی طور پر سننے کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ 50 سال تک اپنا الگ گھر نہیں خرید سکتے تو کیا 50 سال بہن کو آپ لٹکا کے رکھو گے؟ اور کئی لوگوں نے 20-20 سال سے لٹکایا ہوا ہے، 10-10 سال، 20-20 سال، 30-30 سال سے لٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ بہن بیچاری حق مانگتے مانگتے اس کے بچے جوان ہو گئے، اب وہ بہن انتقال کر گئی تو بچوں کو حق ہی نہیں دیتے کہ بھائی تمہاری امی کا تو انتقال ہو گیا، حالانکہ شرعی طور پر جب وہ بہن وارث تھی، اب اس کو نہیں ملا، اس کی اولاد موجود ہے تو اولاد کے پاس پہنچ جائے، لیکن ان کو حق نہیں دیا جاتا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ دنیا، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، ایک دن آئے گا آپ بھی چلے جائیں گے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا حق دبایا، حق دبا کر انہوں نے گھر تو بڑا اچھا بنا دیا، لیکن وہ وقت بھی دیکھا کہ ان کا زمانہ ختم ہوا، بڑھاپا آیا، اس گھر میں ان کے اپنے بچے عیش کر رہے ہیں، اور خود اس قبضہ کرنے والے باپ کی کوئی ویلیو اس گھر میں نہیں، کوئی اس کو، اس کے بچے اس کو نہیں پوچھ رہے۔ آج وہ بڑا کمزور اور ناتوا ہو چکا، بالکل اس کی بس کنڈیشن ایسی ہے کہ آج گیا کل گیا۔ مجھے بتائیں، جس اولاد کے لیے آپ نے اپنی بہنوں کا حق چھینا، آپ نے اپنے بھائیوں کا حق دبایا، اور آپ نے جہنم کے عذاب کو مول لیا، وہ اولاد زندگی میں آپ کی قدر نہیں کر رہی، بتائیں مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے گی؟ آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ پڑھ کر آپ کو ایصال ثواب بھی کرے گا؟ اس کو تو خود قرآن نہیں پڑھنا آتا، آپ نے تو اس کی تربیت ہی ایسی نہیں کی، وہ کیا آپ کو پڑھ کر قرآن بخشے گا؟ کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتے، صرف اولاد کے جو ہے وہ ایک اچھے فیوچر کے لیے کہ میرے بچے کا اچھا فیوچر بن جائے، میں سارے بچے سیٹل کر دوں، اپنے بھائیوں کا حق مارتے ہیں، بہنوں کا حق مارتے ہیں۔ خدارا یہ دنیا کا سامان تو تھوڑا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے، کیا فیوچر کے اندر لگے ہو؟ وہ تمہارا آخرت کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے، تم آخرت کا فیوچر تباہ کر کر دنیا کے فیوچر کو بنا رہے ہو۔ یہاں تمہاری آنکھیں بند ہونی ہے، ان دنیا والوں نے تمہیں بھول جانا ہے۔